کے بندے، اللہ پاک ہمارے رب، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ پاک کی ذات، اس رب سے ہم سب کو معاملہ درست کرنا ہوگا۔ فرمایا تم اپنے رب سے معاملہ درست کر لو، اللہ پاک تمہارے مخلوق کے درمیان معاملہ درست کر دیں گے۔ دنیا میں جو کچھ ہوا اللہ پاک کے ارادے سے ہوا، جو ہو رہا ہے اللہ پاک کے ارادے سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے ہوگا۔ ہم سب کی کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت، موت، حیات، صحت، بیماری فقط ایک اللہ پاک کے ارادے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایمان سکھا رہے ہیں، ارشاد فرمایا اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اچھے حال میں اللہ کو یاد کرو، برے حال میں اللہ تجھے یاد کریں گے، تیری مدد فرمائیں گے۔ ساری کی ساری دنیا مل جائے تجھے کچھ دینا چاہے اللہ نہ دے تو ساری دنیا تمہیں کچھ دے نہیں سکتی۔ ساری کی ساری دنیا مل جائے تجھ سے کسی مصیبت کو دور کرنا چاہے اللہ رب العزت اس مصیبت کو دور نہ کرے تو ساری دنیا اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتی۔ تقدیر کا قلم ہر وہ چیز کو لکھ چکا جو قیامت تک آنے والی ہے۔ کتنا رہو گے دنیا میں، کتنا کھاؤ گے، کتنا پیو گے، یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ تو اگر بھروسہ کرے تو صرف اللہ پاک پہ بھروسہ کر، مدد چاہو تو صرف اللہ سے مانگ، مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو۔ تو محترم بھائی دوستو، ہم سب کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، سواری پر سوار تھے، دیکھا راستے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے، سواری سے نیچے اترے، مجمع کے پاس تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا کیا بات ہے آپ لوگ یہاں جمع ہو؟ انہوں نے کہا کہ شیر نے راستہ روکا ہوا ہے۔ شیر کے پاس گئے، کہاں سے پکڑا؟ ارشاد فرمایا کہ اگر اس مجمع میں اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی مکلف اور آقا سراغ سے لپیٹ دیں تو اللہ کے بندوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ شیر کو تھپڑ مارا، شیر جنگل کی طرف بھاگا، پھر آئے مجمع کے پاس، ارشاد فرمایا سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی ساری مخلوق کو سے ڈرے گی، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ پاک ان پر اپنے مخلوق کو مسلط کرے گی۔ ایک بزرگ شیر پر سوار تھے، حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کی اس پہ نگاہ پڑی، فرمائے کہ عجیب آدمی اب شیر پہ سواری کرتے ہیں، تو فرمائے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ آپ کے سر کو اللہ کے آگے جھکا دو، اللہ ساری مخلوق کو والے تابع کر۔ تو محترم بھائی دوستوں، صحابہ کرام عقل مند تھے، دنیا کی چیزوں پر محنت کرنے کے بجائے ایک اللہ پہ محنت کی، اللہ پاک نے دنیا کی چیزیں ان کے لیے مسخر کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہوا مسخر، پانی مسخر، آگ مسخر۔ خطبہ پڑھا رہے، خطبے کے دوران ارشاد فرما رہے اے سارے پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ سننے والے پریشان ہو گئے کہ حضرت یہ کیا بات فرما رہے ہیں، سارے کو دشمن سے جنگ لڑنے گیا کئی 100 کلومیٹر دور۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں، تو پھر سارے تک آپ کی بات کیسے پہنچے گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ اس پہ قدرت رکھتے میری بات سارے تک پہنچا سکتے۔ ساریہ کی جماعت واپس ہوئی، لوگوں نے کارگزاری پوچھی، ارشاد فرمایا ہم جنگ کی تیاری کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کان میں ایسی پڑی جیسے بالکل سامنے ہو۔ اس بول کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں پتہ نصیب فرمایا۔ اللہ سے تعلق تھا، اللہ پاک نے ایسی دنیا کی چیزیں ان کے لیے مسخر کی، دنیا مسخر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، اور مدینہ منورہ کے پہاڑوں سے آگ نکلی، لاوا نکلا، مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت نبی پیاری رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، سمیت کھڑے ہو، یہ آگ لاوا نکلا، اس کو بجھا کر آؤ۔
عاجزی کے طور پر عرض کرنے لگے حضرت آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے کروں گا؟ تو ارشاد فرمایا نہیں آپ ہی کریں گے، کھڑے ہو۔ تمیم داری رضی اللہ آگے چلے، حضرت عمر جانو پیچھے چلے اور آگ کے آگے کھڑے ہو گئے، آگ کی طرف قدم بڑھایا، آگ پیچھے ہٹ گئی، دوسرا قدم آگ اور پیچھے ہٹ گئی، یہاں تک کہ جہاں سے آگ نکلی تھی وہیں داخل کر کے آ گئی۔ تو محترم بھائی دوستوں، آج بھی اللہ پاک اس قدرت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ اب حضرت عمر تعالیٰ کے زمانے میں دریا نیل کا پانی کم ہو گیا، امیر بن عاص رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا، انہوں نے وہاں سے خط بھیجا کہ یہاں مصر میں یہ دریا نیل کا پانی سال میں ایک دفعہ خشک ہوتا ہے، تو یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک نوجوان بچی کو ان کے والدین سے خرید کر ان کے کپڑے زمرات پہنا کر دریا کے کنارے ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ بچی تو مری ہوتی ہے لیکن دریا کا پانی چڑھا ہوتا ہے۔ ہم نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ تو اب حضرت عمر تعالیٰ نے گورنر کو خط لکھا کہ بہت اچھا کیا آپ نے ایسا کیا، تو ایک خط وہ گورنر کے نام پہ، ایک دریا کے نام پہ۔ اب دریا کے نام پہ رات کو خط ڈالا اور صبح اٹھا تو 16 ہاتھ پانی چڑھا ہوا۔ تو محترم بھائی دوستوں، اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم سب کو اپنے رب سے معاملہ درست کرنا، اور پھر ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہر مسئلے کا اللہ کے ہاتھ میں سمجھو۔ پھر مجمع پہ ناراض ہو کے ساتھ فرماتے تھے تم اپنے مسئلے کا اللہ کے ہاتھ میں نہیں سمجھتے۔ پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم سب کے سب، یہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم سب کے سب مخلوق کے تاثر سے چلتے ہو، اللہ کو دیکھ کے نہیں چلتے۔ دنیا پہ محنت کروں گا، محنت سے مال ملے گا، مال سے چیزیں ملے گی، چیزوں سے زندگی بنے گی۔ فرمایا کہ غلط یقین ہے، محنت سے مال نہیں ملتا، مال تو اللہ کے ارادے سے ملے گا، اور مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزیں تو اللہ کے ارادے سے ملے گی، چیزوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی تو اللہ پاک بنائے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک ہم سب کو اس دھوکے سے نکال۔ بڑی بادشاہت بڑی کامیابی، بڑی وزارت بڑی کامیابی، بڑی تجارت بڑی کامیابی، بڑا ذمہ دارہ بڑی کامیابی۔ گویا کامیابی ناکامی کو ہم نے دنیا کی چیزوں، دنیا کے اسباب کے ساتھ جوڑ دی۔ عجیب فرمایا کہ سواری منزل پہ نہیں پہنچا سکتی، منزل پہ تو اللہ پاک کا امر پہنچائے گا۔ اللہ کا امر ہوگا تو سواری منزل پہ پہنچا سکتی۔ کھانے سے پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ تو اللہ کے امر سے بھرے گا۔ پانی سے پیاس نہیں بجھے گی، پیاس تو اللہ کے امر سے بجھے گی۔ اور دوائی سے صحت نہیں ملے گی، صحت تو اللہ پاک کے امر سے ملے گی۔ تو اس لیے محترم بھائی دوستوں، اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو گھنٹوں بھولے، اپنی ضرورت سمجھ کر۔ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ بڑی کی بات ہے، بات ہو رہی ہے۔ میں تو خیر بڑے ایک دفعہ میرے مقدمی سے مذاکرہ تھا، آئی صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائی، جلال میں تھی، فرمانے لگے کب تک ڈھونڈے پھرتے رہو گے؟ کہو اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ کہو اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو محترم بھائی دوستوں، کیا فرمایا کہ ہم سب مخلوق کو دیکھ کے چلتے ہیں، بلکہ مخلوق کے تاثر سے چلتے ہیں، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں۔ اور جب مخلوق کی نفی ہوگی، اللہ کو بولیں گے اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ سارا مخلوق اللہ کا غیر ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے جیب میں جو پیسے ہیں اس پر بھی یقین نہ ہو، ان پیسوں سے میں جو چاہوں گا وہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ جو چاہیں گے یہ وہ۔ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ فرمایا کہ ساری انسانیت کو اللہ پاک بہت بڑے میدان میں جمع کر لے، ہر آدمی اپنے علم کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کرے اور اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرے، پھر اس کے بعد اپنے خزانوں کے اللہ پاک نگاہ ڈالیں
تو فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں بس اتنی کمی، جیسے ایک سوئی کو سمندر دریا میں ڈال دیا جائے، اس کے ساتھ ایک قطرہ پانی تو لگا، فرمایا کہ ایک قطرے کی کمی سمندر کے مقابلے، دریا کے مقابلے میں کیا چیز ہے، بس اتنی کمی۔ فرمایا کہ بس اللہ پاک کے خزانے اتنے بڑے، ایسے بڑے ہوئے۔ اب اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کے لیے محترم بھائی دوستو دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام والسلام اور مبارک اعمال ہیں۔ فرمایا ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے بدن سے جو اعمال نکلیں گے آسمانوں پر جائیں گے، جو اعمال ہوں گے اس پر زمین پر فیصلے ہوں گے، اچھے اعمال اچھے فیصلے، اور خدا نہ خواستہ اعمال خراب تو فیصلے بھی خراب ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ دنیا کا تعلق اللہ پاک نے انسان کے عملوں کے ساتھ جوڑا ہے، جیسے انسان کے عمل آسمانوں پر جائیں گے زمین پر ویسے ہی فیصلے آئیں گے۔ اب عملوں میں محترم بھائی دوستو نماز اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بزرگ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 رکعت نماز سے اللہ تمہارے وہ کام بنائیں گے جو لاکھوں ڈالروں سے تمہارے کام کی بات کر سکتے۔ پر فرمایا کہ تمہارے دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام تو اللہ پاک استنجا اور وضو سے بنائیں گے۔ نماز تو بہت بڑا عمل ہے۔ وضو کے لیے بیٹھ گئے، سبحان اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ دعا پڑھ لی، ہاتھوں پہ پانی ڈالا، ہاتھوں کے گناہ معاف، چہرے کو کلی کیا، منہ کے گناہ معاف، چہرے پہ پانی ڈالا، چہرے کے گناہ معاف، ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کے گناہ معاف، سر کا مسح کیا، سر کے گناہ معاف۔ فرمایا ارشاد کا مفہوم ہے کہ وضو کا آخری قطرہ، پانی کا آخری قطرہ آخری گناہ کو لے کے چلتا ہے۔ وضو کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب فرمایا کہ کھڑے ہو، آسمان کے کھڑے ہوئے دعا پڑھ لو، اے وضو کرنے والی یہ دعا پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے وضو کرنے والے، اے دعا پڑھنے والے، سن خوشخبری سن، 8 دروازے جنت کے کھل گئے، جس سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھل گئے، جس سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ اب محترم بھائی دوستو نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کیسے ہمارے یعنی کتنی اہمیت کی نماز کی، ہمارے صحابہ کرام کی نگاہوں میں نماز کتنا بڑا عمل۔ ایک صحابی باغ میں نماز پڑھ رہے، تھوڑی سی توجہ باغ کی طرف گئی، تھوڑی سی توجہ باغ کی طرف گئی، بہت قیمتی بہت بڑی بات، تھوڑی سی توجہ باغ کی طرف گئی اور نماز بھول گئے، پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں، دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں، بھول گئے۔ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات نے میری نماز کو خراب کر دیا، مجھے نہیں رکھنی ہے، مجھے یہ بات نہیں رکھنا ہے جس نے میری بات نماز کو خراب کر دیا۔ بہت سوچا، بہت بڑھیا بات، بہت قیمتی بات، یعنی مخلوق دنیا صحابہ کرام کے نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور فوراً وہ باپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اس باپ نے میری نماز خراب کر دی۔ اور صحابہ کرام نماز کیسے پڑھتے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کیسے نماز پڑھتے؟ لکھا ہوا ہے نا میرے مذاہب کی کتابوں میں، اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بیٹا برابر میں سو رہا، اللہ کے ساتھ گھر کے چھت سے سانپ گرا، بچے کے ساتھ ہی اٹھا، گھر والوں نے شور مچایا اور پڑوس والے آگے سانپ کو مار کر باہر پھینک دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، اور نماز چھوٹے چھوٹے کمرے تھے صحابہ کرام کے، اور کچھ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے کمرے میں، اور سلام پھیر کے اپنے گھر والوں سے عشاء فرمانے لگے کہ کوئی تھوڑا سا شور سے کام کرے، یہ کیا تھا؟ گھر والے عرض کرنے لگے اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا؟ عشاء فرمائے کچھ بھی نہیں۔
فرمایا کہ آپ کا بیٹا عرش برابر میں سو رہا تھا، اوپر سے سانپ گرا، بچے سے لپٹا، ہم نے شور مچایا اور پڑوس والے آ گئے، سانپ کو مار کر باہر پھینک دیا۔ فرمایا اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ ذرا بھائی صحابہ کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غزوے میں رام میں تیر لگا، صحابہ کرام جمع ہوئے، تیر نکالنے کی کوشش کر رہے، نہیں نکل رہا، مشورہ کیا کریں؟ اب یہ مشورہ ہوا کہ نماز پہ کھڑے ہونے دو، جب نماز پہ کھڑے ہوں گے تو ان کی ایسی نماز ہوتی ہے کہ پھر ہم تیر نکالیں گے کو پتہ نہیں چلے۔ اللہ اکبر! آپ نماز پہ کھڑے ہوئے اور ایک شخص مقرر ہوئے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے زور سے تیر کو کھینچا، تیر نکال لیا، نماز سے فارغ ہوئے، پھر ارشاد فرمایا آئے بھائی ملکے کو دیکھا، کیا تم تیر نکالنے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے وہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ تو فرمایا کہ واللہ مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو محترم بھائی دوستو، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ مبارک پہن لیا، پھر دوسری طرف سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سکوت فرمایا، پھر ارشاد فرمایا چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز پڑھ کر واپسی ہوئی، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ عرض کرنے نماز تو پڑھ لی۔ تو پھر فرمایا کہ پھر گناہ باقی کا ہے، گناہ تو ختم ہو گیا، گناہ تو ختم ہو گیا۔ اور ہمارے مذاہب کی کتابوں میں ہے نا، آپ علیہ السلام مثال دیتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے گھر کے سامنے کوئی نہر چل رہا ہو، وہ نہر پر روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ ارشاد فرمایا کہ 5 دن میں 5 دفعہ غسل کرنے سے اس کے بدن میں کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگے بالکل نہیں۔ ارشاد فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی۔ پھر مثال دی، ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کسی کارخانے میں کام کرتا ہو اور بدن میں کام کرنے سے، دن بھر کام کرنے سے بدن میں میل مجھے لگ گیا۔ اب کارخانے اور گھر کے درمیان، چھتے کارخانے اور گھر کے درمیان، اور 5 دفعہ نہر چل رہے ہو اور 5 دفعہ وہ غسل کرے، 5 دفعہ غسل کرے، اور پھر ارشاد فرمایا 5 دفعہ غسل کرنے پر وہ میل مجھے صاف ہوا، جو باقی رہ گیا شاہد کیا بالکل نہیں۔ فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سردی کا زمانہ تھا، اور باغ میں تشریف لے گئے آپ علیہ السلام، اور درختوں میں سے پتے گر رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک خوش درخت کی ٹہنی پکڑ کر ہاتھ کر دی۔ ارشاد فرمایا ابو ذر آپ پوچھیں گے نہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ پر ان کے گناہ ایسے جڑیں گے جیسے یہ درختوں سے پتے جڑیں گے۔ تو محترم بھائی دوستو، نماز تو بہت بڑا عمل، اللہ کرے یہ نماز ہماری سمجھ میں آ جائے، پھر ہم دوائیوں کے محتاج نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ڈاکٹروں کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور جو مسئلہ آیا صحابہ کرام نماز یعنی ہر مسئلے کا حل نماز میں سمجھتے۔ ایک صحابی کو بنجر زمین ملی اور اس کو آباد کرنے کے لیے پانی کی ضرورت، اپنے غلام سے فرمایا کہ مسئلہ بچھاؤ، نماز بچھاؤ، جب نماز بچھائی گئی اور اس پہ نماز کے لیے وضو فرما کر نماز کی نیت باندھی، اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں پانی کی آواز اپنے کانوں سے نہ سنوں۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے اور سر اٹھا کر اپنے غلام سے فرمانے لگے یہ جہاں نماز کے نیچے زمین کو دو، وہاں سے نماز زمین کو دی گئی تو پانی کے فوارے نکلنے لگے۔ تو محترم بھائی دوستوں، ابو مسلم خلادی رحمہ اللہ
ابو مسلم خدانی رحمہ اللہ تابعی تھے، صحابی بھی نہیں. قابلی کو لے کے حج کے لیے جماعت بنی، قابلی کو لے کے روانہ ہوئے اور جناب راستے میں جو کھانا پینا کوئی نہیں، اب پیسے درم کوئی نہیں، پر درم پیسے کوئی نہیں، اب جو ضرورت پڑے جو حاجت پڑے اور نماز کی نیت باندھے، اللہ پاک ان کو کھانا اور پانی دے. اور اسی طرح حج کر کے واپس پلٹ کر آ رہے تھے، جس سواری کو سواری کر لیتے وہ سواری مر گئی، وہ گدھا مر گیا، سواری مر گئی، گدھا مر گیا. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کا سامان ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے سواریوں پر تقسیم کر دو. ارشاد فرمائے کہ نہیں، آپ لوگ چلو، میں آپ کے پیچھے آؤں گا. اب قافلے کو تو روانہ کر دیا اور نماز کی سواری مری بھی، گدھا مرا ہوا پڑا اور اپنا سامان بکھرا ہوا ہوگا. سواری کی نماز کی نیت باندھی اور نماز سے فارغ ہوئے. حضرت مولانا صاحب اللہ کے بیان میں یہ جملہ ہے کہ دعا یوں مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے یہ سواری کی ضرورت ہے، مجھے یہ سواری زندہ کر دے اور مجھے اپنے ساتھیوں کا محتاج نہ بنا. یہ حضرت مولانا صاحب اللہ کے جملہ ہے بیان میں، مجھے اپنے ساتھیوں کا محتاج نہ بناؤ. مری بھی سواری میں اللہ نے جان ڈال دی، کھڑی ہو گئی اور سامان رکھا، ریل لگائی، اپنے ساتھیوں سے آگے نکل. پروگرام ہے دوستوں، نماز پر محنت کریں گے. یہ استنجا، یہ وضو خانہ، یہ مسجد کا کونا، آج بھی اللہ پاک اس قدرت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے. آج بھی اللہ پاک کے خزانے ویسے بھرے تھے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. حضرت مولانا صاحب علیہ کے بیان میں یہ جملہ ہے، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کو دنیا کی چیزیں دے کر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، اللہ کے ذات پر یقین کریں، اعمال کو مضبوط بنائیں. جیسے گزارش کی، یہ استنجا خانہ، یہ وضو، مسجد کا کونا، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. کیسے محترم بھائی دوستوں، ہمارے بڑے جو تھے وہ کیسے ہم لوگ کو مقدم رکھتے تھے. ہمارے بزرگ نے اجتماع میں بتایا، واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے تھے. اللہ والے تھے تو جمعے کی اذان ہو گئی، جمعے کی اذان ہو گئی، جمعے کی تیاری کر لی، جمعے کی تیاری کر لی. گھر والی آئی کہ اونٹ نہیں، اونٹ لائے ہوئے. اچھا وہ آٹے چکی پہ آٹا دے کر آئے، وہ لانا ہے. آدمی آئے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی کہ زمین پر پانی لگانے کی باری ہے آپ کی. آدمی تھے اللہ والے، ارے میں تو نماز کے لیے جاؤں گا، پہلے جمعے کی نماز کے لیے جاؤں گا، اس کی برکت سے میرے اللہ پاک مسئلے حل کریں گے. اور نماز کے لیے چلے گئے، جمعے کی نماز کے لیے چلے گئے. واپس آئے تو اونٹ کھڑا. یہ کیسا ہے؟ ہمارے بزرگ یہاں ممبر پر فرمایا کرتے تھے، اسی ممبر پہ فرمایا کہ دائیں بائیں اللہ نے کتے لگا دیے، کتوں کے ذریعے سے اونٹ آ گیا. یہ آٹا کیسا آیا؟ پڑوس والا گئے اپنا آٹا لینے کے لیے، آپ غلطی سے ہمارا اٹھا کر لے آیا، گھر پر لے آیا اپنا. مجھے کہا یہ تو گھر والوں سے کہنے لگی، یہ تو ہمارے پڑوس والوں کو اٹھا کے لائے، ان کو دے دو، جاؤ اپنا لاؤ. اس کو 2 چکر لگانے پڑے. نماز کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک بھی چکر لگانا نہیں پڑا، خود بخود آٹا آ گیا. زمین پر پانی لگانے کے لیے گئے، ایک آدمی کا چہرہ ڈھکا ہوا اس کے زمین پہ پانی لگا رہا ہے. نماز کا عمل. حضرت مولانا صاحب علیہ نے حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ کے بیان میں یہ واقعہ ہے کہ حسن ابن سفیان رحمہ اللہ حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں. پوری جماعت میں ایک محدث کے پاس پہنچے تو حضرت مولانا صاحب علیہ کا جملہ ہے، ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی
کہ ہفتے میں 3 دن کام کرتے تھے، باقی 4 دن اپنے اعمال میں لگے رہتے تھے، وہ 3 دن اسی سے گزارا کرتے تھے۔ ایک محدث کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت کا یہ جملہ ہے حضرت جی مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ گھاس نہیں کہ کاٹ کے پھینک دو، میرے پاس ٹک کے بیٹھنا ہوگا، باہر جانے نہیں دوں گا۔ تو شب ختم ہو گیا، 3 دن پاکا برداشت کرنے کے بعد مشورہ ہوا کیا کریں، آپ تو جان بچانا فرض ہے، آپ کو مشورہ، آپ تو سوال کرنا جائز ہے۔ مشورہ ہوا کہ بھائی پورا ڈالو، پورے میں جس کا نام جماعت میں جس کا نام نکل آئے وہ جا کے ہماری ضرورت پوری کرے، باقی ہم جماعت اپنے امان میں لیں گے۔ قرآن ڈالا، حسن ابن سفیان رحمہ اللہ کا نام نکل آیا، باقی جماعت اٹھ کر اپنے کام میں لگ گئی، سر پکڑ کر بیٹھ گئے، میں کس سے مانگوں گا، مجھے تو مزدوری کچھ بھی نہیں آتا، کیا کروں۔ خوشی سے کھڑے ہو گئے، ارے نہیں میں کسی سے نہیں مانگوں گا، میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، استنجا وضو آ کے نماز پہ کھڑے ہوئے، دیر تک نماز پڑھتے رہے، نماز سے فارغ ہوئے، اپنے ساتھی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ساتھی نے کہا کہ آپ کو خالی ہاتھ آ گئے، ہماری ضرورت آپ کیسے کریں گے؟ میں نے بات کی تھی، یہ کس سے بات کی تھی؟ اللہ سے بات کی تھی، میں نے بات کی تھی، اب یہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب دیکھا کہ ایک آدمی چلاتا ہوا سر پہ بہت سارا سامان لے کر مسجد میں داخل ہوا، چلاتا ہوا، شور بچاتا ہوا۔ حسن بن سفیان رحمہ اللہ کے ساتھی کہاں ہیں؟ ان کے ساتھی کہاں ہیں؟ یہ جماعت آگے بڑھی، 3 دن کا باقا، کوئی کھانے سے کچھ نہیں لیا، سامان کچھ نہیں لیا۔ بھائی بتاؤ تم کون ہو، تمہیں ہمارا پتہ کیسے چلا؟ جی میں بادشاہ کا وزیر ہوں۔ بتاؤ، کارگزاری سناؤ، بادشاہ کو ہمارا پتہ کیسے چلا؟ میں بادشاہ کا وزیر، بادشاہ کے ساتھ بیٹھا رہا دیر تک، بادشاہ نے مجھے اجازت دی گھر جانے کی، میں جا کے لیٹ گیا، میری آنکھ لگی، بادشاہ کا قاصد دوڑا ہوا آیا، جلدی آ جاؤ بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں بھاگا گیا، دیکھا بادشاہ کے جسم سے خون بہ رہے، بادشاہ یہ کیا بات ہو گئی، کس نے مارا؟ ارے میں لیٹ گیا، میری آنکھ لگی، غیب سے آواز آئی، حسن ابن سفیان رحمہ اللہ کے ساتھیوں کی خبر، حسن ابن سفیان رحمہ اللہ کے ساتھیوں کی خبر۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں پھر لیٹ گیا، پھر غیب سے آواز آئی، تیسری دفعہ پھر غیب سے مجھے پرچہ مارا گیا اور بادشاہ نے یہ کارگزاری سنا دی، یہ سامان استعمال کر لو، بادشاہ کی آج طبیعت خراب ہے، بادشاہ کل خود تمہارے پاس آئے۔ سامان استعمال کرنے کے بعد مشورے کے لیے بیٹھ گئے، بھائی ہم تو ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، اب لوگوں میں چرچا ہوگا، لوگ ہمیں بزرگ سمجھیں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں چومیں گے، علاقہ چھوڑ کے چلو یہاں سے۔ وہاں سے نکل کے پوری جماعت نکل گئی وہاں سے۔ بادشاہ دوسرے دن بہت سا سارا وزروں کے ساتھ بہت سا سارا سامان لے کے آیا مسجد میں، بہت تلاش کیا، کہیں نہیں ملے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ جب صحت مند تھے، علماء میں یہ واقعہ سنا رہے تھے، جو علماء سال کے لیے چل رہے، عصر کے بعد بیان تھا، اس نے یہ جملہ ساتھ لگا دیا، فرمایا کہ اس بادشاہ نے فرمایا کہ یہ سامان ہمارے غنیمت میں دوبارہ نہیں جائے گا، اس کا مدرسہ بنایا۔ فرمایا پوری دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ اس بادشاہ کا بنا ہوا۔ تو مولانا فرما رہے تھے، فرمایا کہ امام غزالی رحمہ اللہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ تو محترم بھائی دوستوں، ہمارے بڑے نمازوں سے اپنے مسئلوں کو کیوں حل کرتے تھے؟ تو محترم بھائی دوستوں، اب یہ سارے ہمارے فضائل کے حلقے، تعلیم کے حلقے، یہ کتنا بڑا حلقہ ہے، کتنا بڑا عمل۔ تعلیم جیسے تعلیم کا حلقہ لگا، کیا ارشاد فرمایا؟ چاروں طرف فرشتوں نے سالکے کو گھیر لیا، چاروں طرف فرشتے نے سالکے کو گھیر لیا، اور پھر تعلیم ختم ہو گئی۔ ایک فرشتے نے اعلان کیا کہ کھڑے ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے اور گناہ کے بدلے میں تمہیں نیکیاں مل گئی۔ اللہ، کتنا بڑا عمل ہے۔ پھر کیا ہوا کہ فرشتوں کی جماعت کہاں چلی گئی؟ فرشتوں کی جماعت کو اللہ پاک نے اپنے پاس بنا لیا، فرشتوں کی جماعت کو اللہ پاک نے اپنے پاس بنا لیا۔ کارگزاری سنو، اللہ پاک تو علیم بذات الصدور،
ہر چیز کیا اللہ پاک کے علم میں نہیں تھا؟ یہ اللہ کے علم میں تھا۔ یہ اتنا بڑھیا اللہ، اتنا بڑا عمل، فرشتوں کی جماعت کو اللہ پاک نے اپنے پاس بنا لیا۔ فرشتوں کارگزاری سناؤ، کارگزاری سننے والے خود اللہ پاک اور جماعت فرشتوں کی سنا کون رہے؟ فرشتوں کی جماعت سنا رہے اور اللہ پاک خود سن رہے۔ اللہ اکبر! کہاں سے آ رہے ہو فرشتوں؟ فلاں جگہ میں تعلیم کا حلقہ، کیوں جمع تھے وہاں؟ وہ اس وجہ سے جنت کے شوق میں جنت دیکھی تھی، نہیں دیکھتے تو پھر وہ اس کی طلب میں لگ جاتے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ جہنم سے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے فرشتوں تم کما لینا، اس عمل کی برکت سے میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ اب حضرات بتائیں محترم بھائی دوستوں، اگر اس حدیث کا یقین ہمارے دل میں آ جائے تو کیا ہماری مسجد کی تعلیم ہوتی ہے؟ کیا اس میں بیٹھے میں غفلت کریں گے؟ اچھا گھروں میں تعلیم ہو، تعلیم کا حلقہ، کیا فرمایا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ تم نے اپنے گھروں کو فرشتوں کے ماحول سے محروم کر دیا۔ گھر میں تعلیم کے حلقے نہیں لگاتے، اور جماعتوں میں ماشاءاللہ ہماری جماعتیں چلتی ہیں اللہ کے راستے میں، تو اہتمام کے ساتھ وقت مقرر پر اہتمام کے ساتھ پہلے 10 بجے سے ہو گئی تعلیم کا وقت، اور پھر وضو کیا، آدھا گھنٹے پہلے اٹھے، وضو کیا اہتمام کے ساتھ، 2-4 رکعت نفل پڑھ کر آ کے تعلیم کے حلقے میں پہلے بیٹھ گئے۔ یہ تو بہت بڑا حلقہ ہے۔ ارے بھائی اب مغفرت کا اعلان ہوگا، اس تعلیم کی برکت سے مغفرت کا اعلان ہوگا، انعام۔ اگر اس کا یقین ہوگا تو پھر کیسے بھاگے گھسیٹ کرائیں۔ تو اپنے گھروں میں اور جناب مسجد کی تعلیم میں تو سارے بیٹھنے کا اہتمام کریں گے، اور جو ہمارے جماعتی یہ بھی انشاءاللہ اہتمام سے اپنے وقت مقرر پر تو محترم بھائی دوستوں فرمایا کہ جو مغرب و عشاء کے درمیان الف لام میم سجدہ تبارک الذی اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، اس کی برکت سے اللہ پاک قبر کا عذاب آسان کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہ مال بیت المال سے کچھ مقرر کر دوں آپ کے لیے وظیفہ؟ فرمایا نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو ایسا واقعہ سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں روزانہ ایسا واقعہ پڑھا جائے گا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اللہ پاک اس کے سارے کام بنا دیں گے، اور پھر فرمایا رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا، رات کو موت آئی تو اللہ پاک شہیدوں میں ان کو اٹھائیں گے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو گئی، مجھے کوئی عمل بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، وہ 100 عرب غلام آزاد کرنے کا اجر، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، وہ 100 گھوڑے بمائے لگام کے اللہ کے راستے میں دے دے اور قبول ہو گئے، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، گویا 100 اونٹ ذبح کر دیے، صدقہ کر دیے اور قبول ہو گئے، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر، زمین سے آسمان تک یہ جتنی خلا ہے اللہ پاک اس کو نور سے بھر دے۔ تو محترم بھائی دوستو، موقع محل کی دعائیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آئے، اے ابو دردہ آپ کے گاؤں میں آگ لگ گئی، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ دوسرے شخص آئے، ابو دردہ وہ آگ تو آپ کے محلے تک پہنچی، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تیسرے شخص ہے، ابو دردہ وہ آگ آپ کے برابر والے مکان تک پہنچی، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ چوتھے شخص آئے، ابو دردہ وہ آگ آپ کے برابر والے مکان میں پہنچی تو بجھ گئی۔ ارشاد فرمائے کہ مجھے اللہ پاک سے یہی گمان تھا، اللہ پاک میرے ساتھ ایسی معاملہ کریں گے۔ کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یا دن کے شروع میں یہ دعا پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت
علیہ توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر صبح پڑھ لے شام تک اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، رات کو پڑھ لو تو صبح تک محفوظ ہوگا. اور پھر محترم بھائی دوستوں، یہ جو دعا اللہ اکبر کتنی فضائل والی دعا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگی؟ اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں. کون مقرر کرتے ہیں؟ اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں. تمہاری حفاظت ہو گئی، تمہاری کفایت ہو گئی، شیطان تجھ سے دور کر دیا گیا، تمہارے سارے کام اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا اہتمام موقع میں کی دعائیں محترم بھائی دوست. یہ استغفار اللہ اکبر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی لا يموت واتوب الیہ رب اغفر لی. کیا ارشاد فرمایا؟ جو شخص روزانہ 25-27 مرتبہ پڑھے گا، جو شخص روزانہ 25-27 مرتبہ پڑھے گا، کیا فرمایا؟ تمہاری ہر پریشانی خوشی میں تبدیل ہوگی، اور تمہاری بیماری صحت میں تبدیل ہوگی، تنگی فراخی میں تبدیل ہوگی. ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق دیں گے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی لا يموت واتوب الیہ رب اغفر. محترم بھائی دوستوں، یہ موقع مہر کی دعائیں استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے. کیا فرمایا؟ درود شریف میں کثرت سے پڑھو، لوگوں کے دلوں پہ اللہ پاک تمہاری محبت ڈالیں گے. تو محترم بھائی دوستوں، ہمارے معاذ عائشہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اعمال کو غالب کرو، اعمال کو غالب کرو، اعمال کو غالب کرو. صحابہ کرام یعنی اعمال کیسے ہوتے تھے؟ وہ ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا عوف گرفتار ہو. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کرو. تو انہوں نے اعمال شروع کر دیے. عوف رضی اللہ کافروں کے قید میں ہیں. اللہ کی شان ایک رات کو ان کے ہاتھ پاؤں جن چمڑوں کے تسموں سے بندھے ہوئے خود بخود کھل گئے اللہ کے امر سے. اور باہر آ گئے، دیکھا وہ بیرگار کو سو رہے سارے، اور اس کے بہت سارے جانور کھڑے ہوئے کافروں کے. ایک جانور پہ بیٹھ گئے اور باقی سارے جانور ساتھ ہو چلے. وہ بھیڑ بکریاں بہت سارے ساتھ چلے، ان کو آنکھتے ہوئے اور تیزی کے ساتھ چلے اور اپنے گھر کے قریب پہنچے. دور سے اپنے والدین کو آواز دی. ان کے والدین ان کی آواز سن لی، اپنے خاموش سے فرمانے لگی اور کی آواز آ رہی ہے. وہ ارشاد فرمانے لگے کیا ہو گیا؟ اور تو کافروں کے قید میں ہوگا. آج کہنے لگی دیکھو تو صحیح. میں نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک اونٹ پر سوار بہت سے سارے جانور لے کر آئے. تو محترم بھائی دوستوں، ان عاملوں کی برکت سے امان، دعا، نماز. حضرت مرزا علیہ تعالیٰ کے گھر میں واقع چل رہے اور گھر میں عمل کیا، نماز پڑھی، دعائیں مانگی، نماز پڑھی، دعا مانگی اور باہر نکل گئے. استنجے کی حاجت آئی، استنجے کے لیے بیٹھ گئے. ایک چوہا آیا، ایک اشرفی رکھی، 2 رکھی، 3 رکھی. کتنی اشرفیاں رکھی؟ 17 اشرفیاں رکھی اور ایک تیلی بنا کے سامنے رکھ دی. اے مقدار، اللہ پاک نے 17 اشرفیاں تمہارے لیے بھیجی تھی، ادھر ادھر نہ دیکھنا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ 17 اشرفیاں کیا تھی؟ وہ سونے کے سکے تھے. وہ 17 اشرفیاں تیلے میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 17 اشرفیاں ایسی ملی ہیں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے تمہیں برکت والا رزق دیا، تمہیں برکت والا رزق دیا۔ تو حضرت مقدار تعلق کی بیوی فرماتی ہے کہ مقدار نے ان عمل کی برکت سے فاقے کو ایسا دھکیل دیا کہ مرتے دم تک پھر ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آیا، اور مقدار کے گھر میں نے اشرفیوں کے مٹکے دیکھے۔ تو محترم بھائی دوستوں، کیا فرمایا؟ اعمال کو غالب کرو، اعمال کو غالب کرو، اعمال کو غالب کرو۔ وہ عبداللہ بن جعفر عنہ باغ میں تشریف لے گئے، باغ میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا ایک باغ میں مالی کام کر رہا ہے، کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان بچھایا، سامنے کتا آ کے بیٹھ گیا، کتے کو ایک روٹی ڈالی، دو ڈالی، تین ڈالی، تو اب وہ تین روٹیاں ڈال دی، کتا پیٹ بھر کر چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن جعفر عنہ خادم کے پاس آیا، غلام کے پاس آیا کہ آپ کے پاس روزانہ کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ تو فرمانے لگے اگر دیکھ تو لیا آپ کو تین ہی آتی ہے۔ تو پھر فرمانے کی چلو تو آپ نے کتے کو ڈال دیا، تو آپ کیا کھائیں گے؟ تو پھر عرض کرنے لگے حضرت ایک دن واقع کر لو۔ عبداللہ بن جعفر عنہ بڑے سخی تھے، واقعہ اس کا سناؤں گا تو دیر ہو جائے گی، وقت تھوڑا رہ گیا، تو وہ نہیں جو ایک بوڑھیا جو وہاں یہ تینوں حضرات ظاہر سرکار میں ہے نا، تینوں حضرات وہ مہمان بنے، پھر وہ آئے ان کے پاس شہر میں، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بہت اشرفیہ اور بہت ہزار کے قریب بکریاں۔ تو عبداللہ بن جعفر عنہ بہت سخی تھے، فرمانے لگے عبداللہ، لوگ کہتے ہیں عبداللہ بہت سخی ہے، یہ ہے سخی۔ تو اب اس عمل پر اللہ پاک کیا دیتے ہیں کہ وہ آئے، اس غلام کے مالک کو تلاش کیا، غلام خریدا، باغ خریدا، غلام کے پاس تشریف لائے، میں نے تمہیں خرید لیا، تم آزاد، اور اس باغ کے مالک تم بن گئے، اس باغ کے مالک تم بن گئے۔ اس عمل پر اللہ نے کتنی بڑی روزی دے دی۔ ارے بھائی کہاں ہے؟ اللہ نے تو یہاں کامیابی رکھی ہے اعمال میں، ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کامیابی ادھر رکھی، ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر تعلق جماعت کو لے کے شہر سے باہر گئے، اور وہاں جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان بچھایا، اور ایک چرواہا بکری چرانے والا آ کے برابر میں کھڑا ہو گیا کہ وہ فرمانے لگے تو آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو۔ وہ عرض کرنے لگے حضرت میرا روزہ ہے۔ تو فرمایا کہ اتنی سخت گرمی میں لو میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا پھر آگے اس کا امتحان لینے کے لیے شاید فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بکری ہم پر فروخت کر دو، ہم تمہیں پیسے دے دیں گے اور کہا کہ ہم تمہیں بھی کھلا دیں گے۔ تو عرض کرنے لگے بکریاں میری نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کی ہے، اپنے مالک سے کہو کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو آگے انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ مالک تو نہیں ہے، اللہ کہاں چلے گئے؟ فَعَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ عبداللہ ابن عمر عنہ پر اس جملے کا ایسا اثر ہوا، شہر آئے، اس چرواہے کے جملے کو بار بار دہراتے رہے۔ ایک چرواہے کو اتنا اللہ کا ایسا استظہار ہے جنگل میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہاں چلے گئے؟ اب اس عمل پر، اس تقوی پر، کیا روزے کے عمل پر، اس تقوی پر اللہ کیا دیتے ہیں؟ کیا لسٹ دیتے ہیں؟ آئے اس کے مالک کو تلاش کیا، اس غلام کو خریدا، ساری ریوڑ خرید لی، پھر آئے غلام کے پاس، ارشاد فرمائے میں نے تمہیں خرید لیا، تم آزاد، یہ سارے ریوڑ کے مالک تم بن گئے۔ کتنی بڑی روزی دے دی اللہ پاک نے۔ تو محترم بھائی دوستو، ایک تو یہ گزارش، دوسری گزارش یہ محترم بھائی دوستو، ہم اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک سے کم از کم 24 گھنٹے میں کوئی وقت مقرر کر کے مسجد کا کونا پکڑ کر، گھر کا کونا پکڑ کر، اللہ ہر جگہ سنتے، ہر جگہ اللہ پاک دعائیں قبول کرتے، تو آدھا گھنٹہ کم از کم روزانہ دعا مانگے اللہ پاک سے۔ دعا بہت بڑا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابیہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا بیٹا دونوں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ کو صحابہ کرام کی عورتوں کے ساتھ بٹھایا، اس نوجوان کو صحابہ کرام کے ساتھ بٹھایا۔ اللہ کی شان، اس نوجوان بیمار ہو گئے، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کی ماں کو خبر دی، ان کی ماں کو پتہ چلا، آج کہنے لگے نہیں، ان کی ماں کو پتہ نہیں چلا، ان کی ماں کو بتاؤ۔ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات کھول دی ہے کہ دیکھو اب کیا ہونے والا ہے۔ ان کی ماں نو مسلم عنقریب مسلمان ہونے والی صحابیہ صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوئی، ارشاد فرمانے لگی، خبردار میرے بیٹے کو دفنانا نہیں، میں ابا سے بات کرتی ہوں، میرا بیٹا زندہ ہوگا۔ اللہ اپنے بیٹے کا انگوٹھا پکڑ کر اللہ سے مناجات شروع کر دیے، اللہ میں اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ چکی، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے قوم والوں کو پتہ چلے گا، میرے قوم والے آپ کے بارے میں مجھے تانے دیں گے، یا اللہ میں آپ کے بارے میں اپنے قوم کی تانا نہیں سن سکتی، میرے بیٹے کو قیامت کے دن آپ زندہ کریں گے، یا اللہ آپ اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں، میرے بیٹے کو آپ بھی زندہ کر سکتے، میرے بیٹے کو زندہ کر دے، زندہ کر دے۔ صحابہ کرام قسم کھا کے ساتھ فرماتے، رات کو کفن میں لپٹا ہوا چھوڑا، صبح انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، دعاؤں کی برکت سے۔ تو محترم بھائی دوستوں، کیا ارشاد فرمایا، اعمال کو غالب کرو، اعمال کو غالب کرو۔ اللہ پاک بڑے قدردان ہے، اللہ پاک کے راستے میں نکل کر گرمی لگی اس پہ اجر ہے، سردی لگی اس پہ اجر ہے، اس راستے کی گرد و غبار، جہنم کی آگ، دونوں چیزیں بدن پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک سبحان اللہ پڑھنا 49 کروڑ، ایک نماز پڑھنا 49 کروڑ، معلوم کا اللہ پاک اجر دیتے۔ گھر میں بیٹھنے والے، اللہ پاک کے راستے میں پھرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 70 سال گھر پر نماز پڑھنے سے وہ شخص افضل ہے جو ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا ہو۔ اللہ پاک کے راستے میں پھرنے والوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات سنے دوسروں تک پہنچائے۔ فرمائے کہ 101 شب اللہ کے راستے میں لگانا، اس کے بدلے میں ایک آدمی پوری دنیا کا مالک ہو، پوری دنیا اللہ پاک کے راستے میں اللہ کے منشے کے مطابق خرچ کر لے، اللہ راضی ہو جائے۔ فرمائے پھر بھی اس آدمی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو 101 شب اللہ کے راستے میں لگا لے۔ فرمائے کہ کام کرتے کرتے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، جنت کی کرسیاں لگی ہوں گی، اس پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں اور لوگ ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان پر رج کر کے اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ ہم تو نبی ہیں، ہمارے پاس نبوت والی نشانی ہے کہ ہمارے برابر میں کون لوگ بیٹھے ہوئے، یہ نبی نہیں ہے لیکن نبیوں کے برابر میں بیٹھے ہوئے۔ ارشاد ہوگا یہ واقعی نبی تو نہیں، جیسے آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں کو چھوڑا کرتے تھے، اپنے نقشوں کو چھوڑا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ملی ہے۔ یہ نبی تو نہیں ہے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو جنت میں اس کام کی برکت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں بیٹھی۔ فرمائے کہ کام کرتے کرتے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، جنت میں پریشان بیٹھ جائے گا، پھر ارشاد ہوگا آپ کو اتنی بڑی جنت مل گئی، پھر پریشانی کس بات کی؟ تو ارشاد ہوگا ہاں جنت تو مل گئی لیکن اس پہ میرے بیوی بچی نہیں ہے، آپ کے بیوی بچی تو نیچے والی جنت میں ہے۔ یا اللہ میں نے تو ان کی بھی نیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ ان کی بیوی بچوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں کر دو، نیچے والی جنت سے اٹھا کے ان کے ساتھ اوپر والی جنت میں ڈالو۔ تو ہمارے بزرگ آخری میں یہ حدیث سنا کر پھر مجمع کی اس پہ تشریف کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس والی جنت میں کون جانے کے لیے تیار ہے؟ سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ چلو تو اب ایسا ہے کہ محترم بھائی دوستوں، یہ ہمارا شب جمعہ بہت بڑا عالم ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں یہ گزارش ہے کہ دیکھو ہم سب یہاں اللہ پاک کی توفیق سے آ گئے، جیسے آپ اللہ ماشاء اللہ پاک آپ اللہ کو بہت زیادہ آپ ہے ایسے جم کے بیٹھے ہوئے ہر عمل میں، مغرب کے بعد انشاءاللہ ہمارے بزرگ حضرات تفصیل سے بات کریں۔
عشاء کے بعد تعلیم ہوگی، پھر فجر کے بعد بیان ہوگا. انشاءاللہ جب سارے عملوں میں اہتمام کے ساتھ شریک ہوں گے تو ایک کیفیت کے ساتھ واپس پلٹ کر بروک ہو جائے. تو پھر معمولی چیزوں کے لیے اجتماعی عمل پر چھوڑ کر جانا مناسب نہیں ہے. تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو نماز کی تیاری کروا.